سیکھنے کی چیز عزت کرنا ہے اور کروانا ہے، محبت تو خود ہی ہو جاتی ہے۔ سب سے کم ظرف ہے وہ شخص جو اختلاف یا جھگڑے کے وقت اپنے احسان دہراتا ہے۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکنات میں سے سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ جو مرد عورت کے سر کو چومے تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کو اپنی عزت سمجھتا ہے۔ مرد کی جیب میں اگر عورت کی وفا ہو تو وہ مرد دنیا کا سب سے بڑا امیر انسان ہے۔ عورت بننا آسان نہیں ہے، عورت اپنے ہی زندگی کے فیصلے کبھی بھی خود نہیں لے سکتی۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسندیدہ انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ مرد بطخ کی مانند ہے، ہمیشہ اوپر سے پانیوں میں تیرتا ہے اور مچھلی کی طرح نچلے پانیوں میں نہیں جا سکتا۔ احسان ہمیشہ نسل دیکھ کے کیا کرو، کیونکہ بکریاں سوکھا گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہیں، جبکہ سانپ میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ احسان فراموش اور مطلب پرست انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے۔ بے شک محبت بہت انمول ہے، مگر عزت کا مقام محبت سے بھی اوپر ہے۔ دل دکھانے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں رہتے ہیں، مگر ان کو کبھی بھی سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اس احسان کا کوئی فائدہ نہیں جس احسان کو بار بار جتایا جائے۔ ہر مانگ کر حاصل ہونے والی چیز احسان کے ماتحت ہوتی ہے، احساس کے نہیں، پھر چاہیے وہ توجہ ہو، پیسہ ہو یا محبت۔ کسی کو محبوب تسلیم کرنے کے بعد اس کی ذات میں عیب نکالنا بہت بڑا گناہ اور کفر ہے۔ شوہر اگر گھر سے دور ہو تو اس کی بیوی کو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی ویران اور خالی لگتا ہے۔ ہم لوگ ضرورت کے وقت ضرورت مند بن جاتے ہیں، ضرورت ختم ہوتے ہی غیرت مند بن جاتے ہیں، لیکن کبھی بھی احسان مند نہیں بنتے۔ احساس سے خالی دل اس تاریک غار کی مانند ہے جو سدا سورج کی کرنوں سے محروم رہتا ہے۔ جو چیز آپ کو مل گئی ہے لیکن آپ کو نہیں پسند، اسی میں راضی رہا کرو، کیونکہ وہ اللہ کی پسند ہے۔ اگر زندگی میں بہت زیادہ غم آنے لگیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آسمانوں پر آپ کو بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ مرد اور عورت کی دوستی کا قرآن پاک میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ محبت میں مرد مشرک اور عورت موحد ہے۔ عورت ایک ہی خدا کو دل میں سجائے اس کو پوجتی ہے، جبکہ مرد چھوٹی چھوٹی بے شمار مورتیوں کو پوجتا ہے۔ ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں کے عشق سے ڈرو، کیونکہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی، وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتی ہے۔ اگر مرد عورت کے دوسرے مردوں کے سامنے آنے سے منع کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ پر صرف اپنا حق رکھتا ہے۔ بیوی صرف نام سے ہی بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ ایک عورت اپنے شوہر کو سب سے بہترین تحفہ یہ دے سکتی ہے کہ وہ تمام نامحرم سے نقاب کرنے لگے، تاکہ شوہر کو بھی احساس ہوگا کہ اس کی بیوی اس سے محبت کرتی ہے۔ کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کو پسندیدہ مرد ان کے پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ پاک کے آگے روتے ہیں۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لیکن کبھی کبھی تالی بجانے والے کے دونوں ہاتھ ایک شخص کے ہوتے ہیں اور وہ تالی آپ پر بجتی ہے، کبھی عزت کی، کبھی دولت کی، کبھی تماشے کی۔ کبھی کبھی حالات اور نہیں چاہتی کہ اس کے علاوہ کوئی بھی زیادہ پڑھنا اور تنہائی کو محسوس کرنا اچھا لگتا ہے، پھر اور کسی بات سے فرق نہیں پڑتا۔
کبھی بھی کوئی وجہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے شریک حیات سے ناراضگی کا اظہار کرنے کو جی چاہتا ہے، اور یہ ناراضگی نہیں ہوتی، بس اپنے ساتھی کی توجہ حاصل کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کو پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ زندگی جینا سیکھیں دکھاوے کے بغیر، نرمی سے چلنا سیکھیں غرور کے بغیر، مدد کرنا سیکھیں فائدے کے بغیر، اور ملنا جلنا سیکھیں مطلب کے بغیر۔ بیوی سے محبت کرنا عیب یا شرم والی بات نہیں، اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنا یا پیار سے نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائیں، کیونکہ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا اور پیار والا نام لے کر پکارنا سنت نبوی ہے۔ مرد کے ساتھ صرف دو عورتوں کا رشتہ ہوتا ہے، ایک وہ عورت جس کے بطن سے وہ پیدا ہوتا ہے، اور دوسری وہ لڑکی جس کے وجود سے اس دنیا میں آئی ہو۔ باقی تمام عورتیں تو سورج کی روشنی کی مانند ہیں، کچھ دیر مرد کی ذات اس میں گرم اور روشن رہتی ہے، اور اس کے بعد اندھیری رات چھا جاتی ہے۔ عورت مکان کو گھر بناتی ہے، گھر کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اخراجات پر کنٹرول نہایت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے، اور خواہشات بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ کمانا سب کو آتا ہے، پر خرچ کرنا کسی کسی کو، تو جیسے خرچ کرنے کا طریقہ آ گیا وہی ہمیشہ خوشحال رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں سب سے بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو اس وقت ہمیں سمجھتا ہے جب ہم خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتے۔ اللہ پاک کو بتایا کریں، اللہ پاک سنتا ہے، جانتا بھی ہے، قبول بھی فرماتا ہے۔ یاد رکھیے، آزمائش تو ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک کو چاہتے ہیں۔ دو چیزوں کی ضد کرنے والا مرد عورت سے سچی محبت کرتا ہے۔ وقت نہ دینے پر لڑنے والا مرد، نظر انداز کرنے پر ناراض ہونے والا مرد۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینکس فار واچنگ۔